معزز سامعین اور عزیز طلباء، آپ حضرات علم دین حاصل کرنے کی غرض سے مدرسہ اسلامیہ قاسم العلوم لکھنؤ بیگوسرائے میں قیام پذیر آپ کے اساتذہ منتظمین آپ کی خدمت میں لگے، اللہ اسے قبول کرے۔ یہ علم در حقیقت عمل کے لیے حاصل کیا جائے۔ اس علم دین کو حاصل کر کے کس طرح قرآن اور حدیث کے احکامات پر عمل کریں اور عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازیں گے انشاءاللہ۔ علم آتا ہے، عمل کے راستے کھلتے ہیں، اور جو علم ہی نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو عمل کے راستے محدود ہوتے ہیں۔ جب معلومات حاصل کرتے ہیں تو جذبہ اور شوق ہوتا ہے اس پر عمل کرنے۔ مثلاً ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 6 کام تم کرو۔ کتنے؟ یعنی اس کام کی گارنٹی لوگ ہم ضرور کریں۔ وہ کام کون ہے؟ علم حاصل کیے بغیر وہ حاصل نہیں۔ 6 کام کرو گارنٹی کے ساتھ، تو میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کی مرنے کے بعد، مرنا تو ہر انسان کو، مرنے کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ یا تو جنت میں آرام سے، یا تو جنت میں آرام سے رہے یا جہنم میں پریشانی ہو جائے۔ تو ہر بندہ ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کہاں جگہ ملے؟ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں نہیں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں 6 کام کرو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو جنت میں پہنچواؤں گا۔ اللہ سے درخواست جو بھی شکل ہو۔ کیا ہے؟ الصلاۃ والزکاۃ والامانہ والفرج والبطن واللسان۔ یہ 6 کام گنائے اللہ کے نبی نے، اور 6 کا تعلق انسان کی ذات سے۔ ایک کام کو اللہ کے نبی نے یہ کہا تم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ اس کی 5 وقت کی نماز کی پابندی گارنٹی کے ساتھ۔ یہ نہیں آج پڑھا کل چھوڑ دیا، کل پڑھا پرسوں نہیں پڑھا۔ 5 وقت کی نماز ہر اس مرد اور عورت پر اللہ نے فرض کیا ہے جو بالغ ہو۔ اب
بالغ ہونے کی عمر 12 سال ہو، 8 سال ہو، 15 سال جو بالغ ہونے کے بعد وہ نماز اس مرد اور عورت پر فرض ہے، فرض عین ہے، اس کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری، چاہے بیماری میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، آرام میں ہو، گھر میں ہو، سفر میں ہو، مہمانداری میں، جب جہاں بھی ہو وہ ادا کرنا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو چھڑی لو، 7 سال کا ہو جائے تو مروا اولادکم الصلاۃ، 7 سنین، جب 7 سال کا ہو جائے تو حکم کرو چلو نماز پڑھو، اور نہیں پڑھتا ہے 10 سال کی عمر ہو جائے تو چھڑی سے تنبیہ۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، چھوڑیے نہیں، بڑا ہو جائے گا تو نماز نہیں کرتے۔ بچے بچیاں گھر میں سوئی رہتی ہیں، ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ بڑا ہو جائے گا تو پڑھ لے، نہیں، بڑا ہونے کے بعد پھر بگڑ جائے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا چھوٹی عمر سے تربیت کرو، کس کی؟ نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا اپنے عاملین کو، جتنے کام کرنے والے لوگ تھے، جس کو آج ہم لوگ افسران کہتے ہیں، کہ نماز کی پابندی جو کرے گا وہ دوسرے کام کو بھی بحسن خوبی انجام دے، جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ دوسرے کام کو بھی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے گا۔ اسی لیے نماز کی پابندی بڑی چیز ہے، نماز کی پابندی۔ ہم لوگ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی، تو نماز جنت میں جانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ کیا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائیں گے ہی، کیا ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے پھینکے چلے جائیں جہنم میں۔ مشرکین کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو لوگ پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں جا رہے، تم تو بڑے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو ندعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اسی لیے ہم جہنم میں جا رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں گارنٹی لو نماز کی پابندی ہے نا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ نہیں، آپ لوگ مدرسے میں رہتے ہیں تو گھنٹے کے روز نماز پڑھتے ہیں، اور جب گھر جاتے ہیں تو ٹوپی جیب میں رہتی ہے، کرتا گھر میں رہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتے۔ گھر میں رہو، مدرسے میں رہو، ہر حال میں نماز کی عادت اور نماز کی پابندی کی کوشش کی۔ دوسری چیز ہے الزکات، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس پر زکات فرض ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اور آج کے وزن کے حساب سے 12.5 گرام چاندی اور 87.5 گرام سونا، یا اس کی قیمت پیسہ ہوگا جس کے پاس ہے، اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس کا 40واں حصہ زکات کرتا ہے، 2.5%۔ مثلاً 100 روپیہ ہے، خرچہ ورچہ کے بعد بچا ہے تو اس میں کتنا نکالنا ہے؟ 2.5 روپے ہے نا۔ 100 میں 2.5 روپے۔
اب اسی حساب سے بڑھتا چلا جائے. یہ فرض ہے. آدمی مسلمان مال کا مالک ہوتا ہے لیکن اس پر توجہ نہیں دیتے. کوئی مدرسے والے آ گئے دے دیا 500 روپیہ اور یہ سمجھ لیا کہ ہمیں زکات دے دی. آپ کو شمار کرنا پڑے گا کہ سونا کتنا ہے, چاندی کتنا ہے, نقد کتنا ہے, اسی حساب سے جوڑ کر کے زکات نکالیں گے. لوگ سمجھتے ہیں زکات نکالیں مال گھر جائے. نہیں, واللہ یربی الصدقات, اللہ تعالیٰ صدقہ میں اضافہ فرماتے ہیں, کمی نہیں فرماتے. اور اگر نہیں نکالے گا تو کل قیامت میں سخت عذاب ہو. تو آقا کہتے ہیں کہ جنت کی گارنٹی لوں گا, شرط ہے کہ تم گارنٹی لو کہ نماز پڑھو گے اور زکات دو گے. تیسری چیز ہے والامانت. کوئی آدمی کسی کو کوئی سامان دے کہ بھائی یہ سامان بطور امانت کے تمہارے پاس رکھ رہا ہوں. مجلس میں بات ہوئی اور یہ طے ہوا کہ یہ بات مجلس سے باہر نہ جائے, یہ امانت ہے. اب بات کو باہر پھیلانا امانت کے خلاف ہے. اس سامان میں خرد برد کرنا, اسے استعمال کرنا امانت کے خلاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ گئے مدینہ منورہ سے. آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کھولا جائے, اندر جا کے نماز پڑھیں. اس وقت تو آپ کے قبضے میں نہیں تھا خانہ کعبہ, چابی کسی غیر مسلم کے پاس. آپ نے اسے مانگا تو وہ نہیں دیا, وہ اچھل کر کے چھت پہ چلا گیا. تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا, صحابہ نے اچھل کے گئے اور اسے چابی چھین کر کے دے آئے. تالا کھولا گیا, نماز اندر پڑھی. اب دل میں خیال ہے اب یہ چابی اس کو واپس نہیں کریں گے, دوسرے کو دیں گے. کس کو دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو قرآن کی آیت دے کر کے بھیجا, ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہ چابی امانت ہے آپ کے پاس, اس چابی کو اس کے پاس لوٹا دیا جائے جس سے آپ نے چھینا ہے. دیکھیے چابی امانت ہے, اس امانت کو آپ لوٹا دیجیے ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا, پرسرات سے گزرنا ہوگا. ایک طرف امانت کھڑی ہوگی اور یہ کہے گی کہ پروردگار عالم اس نے امانت میں خیانت کیا تھا, فیصلہ تو کر دیجیے, تب ان کو پرسرات سے واقعہ سے مسئلہ فرماتے ہیں امانت کی حفاظت کرنا, امانت کا خیال کرنا, امانت میں خیانت نہ کرنا. امانت میں خیانت کرنا منافقوں کی علامت ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, منافق کے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت. مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ جنت جانا ہے نا, نماز پڑھو پابندی سے, زکات دو پابندی سے, اور امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو امانت کا خیال. تین چیز کا تعلق انسان کے جسم سے, زبان, پیٹ اور شرمگاہ. شرمگاہ, پیٹ اور زبان, اس کا تعلق کس سے؟ زبان جسم سے ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا تین تو یہ ہوا, اور تین کا تعلق تمہارے جسم سے ہے. شرمگاہ ہے, فرمایا والفرج, شرمگاہ کی حفاظت کرو, یعنی غلط کام میں اس کا استعمال مت کرو. یہ شرمگاہ صرف بیوی کے ساتھ استعمال کرنے کا حکم ہے, اس کے علاوہ نہیں. آقا فرماتے ہیں شرمگاہ کی حفاظت کر لو. کہاں بھیجوا دوں گا؟ جنگل بھیجوا دوں. نمبر 5 پیٹ کی حفاظت.
پیٹ کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ جو آ کھائے جا رہے ہیں، جو آ کھائے جا رہے ہیں، وہ چیز کھانے کا حکم ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ حلال جانور کھانا ہے، حرام جانور، کتا حرام ہے، سور حرام ہے، بلی حرام ہے، یہ سب کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، گائے کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن کسی سے چھین کر کے کھانا، کسی کا چرا کر کے کھانا، کسی کا لوٹ کر کے کھانا یہ حلال ہے۔ حلال تو ہے کھانا، لیکن ہمارے لیے اس کا چھین کر کے کھانا، لوٹ کر کے کھانا یہ حرام ہے۔ اس حرام لقمے سے پیٹ کو بچانا، حرام لقمے سے۔ بھائی کا حصہ ہے مال میں، بہن کا بھی حصہ ہے، باپ کے مال میں کس کا حصہ ہے؟ بیٹے کا اور بیٹی کا۔ ہم لوگ بیٹی کو نہیں دیتے، دیتے ہیں؟ باپ اور ماں کے مرنے کے بعد بھائی اپنے بہن کو ماں باپ کے مال میں حصہ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، اس لیے کچھ نہیں بولتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 2 حصہ بیٹے کا ہے، 1 حصہ بیٹی کے۔ میں لوگر گئے تمہارے نئے اور ہم کہنے سے کچھ نہیں، تمہارا باپ کرا، اس مال میں تمہارا حصہ جڑ گیا، چاہے تم کہو نہ کہو، لینا نہ لینا وہ دوسری چیز ہے، اپنی خوشی سے کہنے کا معاف کرو۔ لیکن آج کل کی خوشی خوشی نہیں ہے، وہ جان گئی ہے کہ میرا بڑا بھائی دے گا، یہ بنا وجہ سے منہ لگا کر کے دشمنی قائم نہیں بول رہا، جاؤ میں معاف کر دوں۔ ایسی معافی کو ایک بار فَقِيرُوا بِهَا نَفْسًا، اگر خوش دلی کے ساتھ معاف کر دیے بغیر کسی جبر و اکراه کے تو ٹھیک ہے۔ آج کل سب کو ضرورت ہے، کون خوش دل معاف، بڑا بڑا مالدار تو معاف کر دیں۔ اگر بھائی اپنے بہن کا حصہ نہیں دیتا ہے، وہ مال کھانا حرام ہے۔ زمین ہو، جائیداد ہو، پیسے ہو، سونے چاندی ہو، جو بھی ہو، اس کا رکھنا، اس کا کھانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت میں اگر جانے کی خواہش ہے تو کیا کرو؟ بنانا، پیٹ کی حفاظت کرو، شربا کی حفاظت کرو۔ اور چھٹی چیز ہے اللسان، زبان، بڑا بدماش ہوتی ہے۔ زبان سے پورا جسم بڑا حرام، گالی دیتی ہے زبان سے، پٹائی کس کو لگتی ہے؟ سر پھٹتا ہے، کان پھٹتا ہے، ناک پھٹتا ہے، جسم، ہاتھ ٹوٹتا ہے، پیر ٹوٹتا ہے۔ زبان پر تو کوئی نہیں چاقو چلا، زبان پہ تو چھڑی کوئی نہیں چلاتا ہے نا، چھڑی چلتی ہے کس پہ؟ آقا نے بتایا زبان کی حفاظت، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ ہر بات میں تیری ماں، تیری بہن، نہیں ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کو گالی مت دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے جو اپنی ماں کو گالی دے؟ ہے کوئی اپنی ماں کو گالی دینے والا؟ ہے کوئی؟ نہیں نا۔ آپ نے فرمایا تم دوسرے کی ماں کو گالی دو گے تو وہ چھوڑ دے گا، وہ بھی تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ یہ ہے اپنی ماں کو گالی دینے سے بچنا۔ دوسروں کو نہیں دو گے وہ بھی تم کو نہیں دے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کہا دوسروں کے مذہب کو برا بھلا مت کہو، ان کے معبودان باطلہ کو برا
بھلا مت کہو، ورنہ نادانی میں وہ تمہارے خدا کو بھی گالی دے گا، برا بھلا دے گا۔ ایسے ہی ہونا، زبان کی حفاظت کرنی، زبان سے اچھی بات کرو گے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ چلا لگاتے ہیں تاکہ اپنی اصلاح ہو جائے، لگاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تاکہ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک کام کر لو نا، تمہارا اصلاح بھی کر دیں گے، تمہاری مغفرت بھی کر دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کرو، سچ بات کرو، سچی بات کرو گے تو تمہاری اصلاح بھی ہوگی اور تمہاری مغفرت بھی ہو جائے گی۔ کتنا چھوٹا سا کام۔ ایک صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں شراب بھی پیتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں ہر عیب ہمارے اندر پایا جاتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں یہ سارا گناہ ایک دن میں چھوٹ جائے، سارا گناہ چھوٹ جائے گا، چھوٹ جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑو۔ کیا بولنا؟ ٹھیک ہے رسول اللہ، چلا رات ہوئی، سوچا کہ چوری کریں، چوری کی عادت تھی، اور خیال آیا کل حضور کے دربار میں حاضری ہوگی، آپ پوچھیں گے چوری کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیا کہوں گا؟ یا تو ہاں کہوں گا چوری کیا تھا، کیا نہیں کہوں گا؟ اگر کہوں ہاں کیا تھا تو ہاتھ کاٹے گا، اور اگر کہوں گا نہیں کیا ہے تو جھوٹ ہوگا، اور حضور نے جھوٹ بولنے سے منع چھوڑ دیا چوری۔ پھر اور آگے بڑھا تو کہا کہ چلیں شراب ذرا پینے، عادت تھی۔ پھر خیال آیا کل کہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب پیے تھے نہیں پیا تھا، تو جھوٹ ہوگا اور جھوٹ سے منع فرمایا۔ اگر کہوں گا شراب پیا ہے یا رسول اللہ 80 کوڑے لگائے جائیں، چلو چھوڑ دیں۔ اسی طرح ایک گناہ جو وہ کرتا تھا، کرنے کی خواہش ظاہر کرتا، پھر دل میں خیال آتا یا تو جھوٹ بولنا پڑے گا یا سزا کاٹنی پڑے گی، جھوٹ بولنے کے ڈر سے اور سزا کاٹنے کے ڈر سے سارا گناہ ایک رات میں چھوٹ گیا۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ تم سچ بولنا شروع کر دو، تمہاری اصلاح بھی ہو جائے گی اور تمہاری مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے 6 چیزیں گنائی۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، مالداروں سے کہا گیا، اور امانت کا خیال کرو، خیانت مت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور جھوٹ زبان کی حفاظت، سچی بات زبان سے نکالو۔ تو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں، کہاں بھیجنے کی؟ بھیجنے کی۔ آج اگر دنیا میں کوئی بڑا افسر ہمیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں کام چھوڑ دو تو تمہارا بڑا کام ہو جائے گا، تو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال پہلے کہا ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ مدرسے میں رہے تو نماز پڑھے، جب بڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سے مال سے نوازے کی زکوٰۃ دو۔ امانت کوئی سامان کسی کا رکھا ہوا ہے یا کوئی ساتھی اگر تمہیں دیتا ہے رکھنے کے لیے تو اس کی حفاظت کرو، جب واپس مانگے فوراً سے واپس، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو کہ اپنے ساتھی کا مال چرا کر کے کھانے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح زبان کی حفاظت کرو، بات بات میں بچے دوسرے بچے کو گالی برا بھلا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، بچوں کو علوم نبوت سے سرفراز فرمائے، اور اس کو خوب سے خوب محنت کی توفیق سے علم نافع عمل بالمطلوب عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے؟ علم نافع عمل بالمطلوب۔ جلال آباد میں ایک بزرگ تھے، ہم لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے تھے، دارالعلوم کے زمانے میں، تو انہوں نے
قلب مغرور عطا فرمائے، یعنی نفع بخش علم ہو اور ساتھ ساتھ عمل کی توفیق۔ اس لیے کہ یہ علم تو کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ عمل کرنے